بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ میں حضرت بلال حبشی کے علاوہ ایک اور حبشی غلام اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، راہی تھے یعنی بکریاں چرانے والے تھے، اور خیبر کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ جنگ خندق میں جب غفار کی طاقتوں کا محاصرہ جاری تھا، یہ وہی دن تھے جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب آنکھیں پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آنے لگے، تب رسول کریم کی خدمت میں جبرائیل امین حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور بشارت دی کہ عنقریب محاصرہ ٹوٹ جائے گا، یہ خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے اور عنقریب اللہ کا ایک لشکر ان پر ورد کر دیا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ 7 ہجری کو جب لشکر اسلام نے خیبر کے قلعوں پر یلغار کی اور خیبر کے یہودیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر سامنے کھڑا ہے اور انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے، تو وہ دوڑ کر قلعوں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے خود کو قلعوں میں محصور کر لیا۔ تب اصحابی رسول حبشی غلام خیبر کے قریب بکریاں چرا رہے تھے۔ انہیں جب علم ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر ان پر ورد ہوا ہے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے غائبانہ تعارف تو رکھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، ذکر سنا ہوا تھا، دل میں نرم گوشہ بھی تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ اب ایک نظر پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اب لوگوں سے پوچھتے پچاتے آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ کدھر ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پہلی نظر والضحیٰ کے چہرے پر پڑی تو یقیناً وجدان کہتا ہے کہ دل و دماغ کی دنیا بدل گئی۔ یہ نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا، لافے نہ برد سبتے پیمبر کے سامنے، قطرے کی کہاں بسات سمندر کے سامنے، اور منہ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا پھر گیا، ٹھہرا نہ ان کے روح منور کے سامنے۔ اب آ کر کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا سچا اور آخری رسول ہوں۔ اس بات کی تلقین کرتے ہوئے حضور کی زبان سے یہ سننے کی دیر تھی کہ فوراً کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ اب اس بات کی فکر لاحق ہو گئی کہ یہودیوں کی بکریوں کا کیا کروں؟ پھر آئے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بکریوں کا کیا کروں جو میرے پاس یہودی آقا کی امانت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو لشکر سے باہر لے جا کر قلعے کی طرف ہانک دو اور پیچھے سے چند کنکریاں اٹھا کر اللہ کا نام لے کر ان کی طرف پھینک دو، یہ اپنے آقا تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تمہیں اس کی ذمہ داری سے بری الذمہ کر دے گا۔ چنانچہ حضرت اسلم نے اسی طرح کیا۔ دل میں تڑپ سی پیدا ہو گئی، پھر بے چین سے ہوئے، حاضر خدمت ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر میں بھی جنگ کروں تو میرے لیے کیا بشارت ہے، جبکہ میں نے ابھی تک کوئی نیک عمل نہیں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، قربان جاؤں۔ پھر کیا ہوا کہ آپ میدان جنگ میں اترے، مردانہ وار جنگ لڑتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بہت تھوڑا عمل کیا اور کثیر اجر پا لیا۔ پھر ان کا جسد خاکی لا کر خیمے میں رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے، فوراً واپس آئے اور مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس غلام کو اتنی عزت اور تکریم کے ساتھ نوازا ہے کہ میں نے اس کے سرہانے حور و ملائکہ کو کھڑے پایا ہے۔ مسند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فسانے گئے، تاب منزل صرف پروانے گئے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے، کونین کو خم آ جاتا جب زلف سوارا کرتے۔ قربان جاؤں، یہ ہے دین اسلام جس نے غلاموں کو بھی وہ عزت عطا کر دی
کہ بے حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا اور تمام سرداروں کو بتا دیا گیا کہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، اور سلام اور اسلام میں کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ سلام پہنچے۔